کبھی کبھی لوگ توحید بیان کرتے وقت شرک کو اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ غوث کہنے پر بھی شرک، غریب نواز کہنے پر بھی شرک، داتا کہنے پر بھی شرک۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے قرآن مقدس میں غیر اللہ کے لیے رب کے الفاظ آئیں۔ سورہ یوسف دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جس کے گھر وہ رہتے تھے اس کو رب فرمایا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو رب کا جناب یوسف نے حکایتاً قرآن نے بیان کیا، پھر وہاں لوگوں کو شرک نظر نہیں آتا، لیکن الفاظ کی بازیگری کرتے ہوئے غوث کہنے پہ شرک، داتا کہنے پہ شرک، غریب نواز کہنے پہ شرک۔ میں بات آپ کو صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں، شرک اتنی آسان چیز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے بے فکر ہو گیا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری بعد میری امت دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضور نے کہا مشرک نہیں ہوگی یہ امت۔ جب اللہ کے رسول نے، ایمان دینے والے مصطفیٰ نے، جان ایمان نے کہہ دیا کہ میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی، تو اب بتائیں کہ پھر لوگ جو امت کو مشرک کہتے ہیں کس منہ سے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے خلاف کہتے کہ نہیں کہتے، بلکہ لوگ تو شرک کو اتنا آسان بنا چکے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ دے تو اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، حالانکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف جلد اول میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھانے کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صحابہ کھانے کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے، آپ ایک کام کریں، جس کے پاس جو کھانا ہو وہ منگائیں اور اپنا ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کر دیں، اگر آپ دعا کر دیں گے تو کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پورے لشکر میں اعلان ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے، کسی کے پاس تھوڑی سی مکئی تھی وہ لے کر آئے، کسی کے پاس کھجور تھی لایا، کسی کے پاس ستو تھی لایا، کسی کے پاس سوکھی روٹی تھی لایا، اور سب لا کر حضور کے آگے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی۔ یہ مسلم شریف کی ہے، اصول کتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک تو بخاری سے بھی پہلے مسلم کا درجہ ہے، لیکن ہم اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے یہ کہ مسلم شریف کتنی معتبر کتاب مانی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک، اس کی پہلی جلد میں یہ موجود ہے جنگ تبوک کے باب میں۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ رکھا دعا کی، اگر کھانا سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا یہ معاذ اللہ شرک ہوتا تو یہ تیر کس پر جا کر لگ رہا ہے، یہ الزام کس پہ جا کے لگ رہا ہے؟ لوگ بولنے سے پہلے تولتے کیوں نہیں؟ اور پھر قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کو جو بولتے سنا اور پھر اس کی بات طوطے کی طرح نقل کر دی۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک 1450 سال پہلے کا مسلک ہے، اس لیے ہمارے پاس جتنی دلائل ہیں اتنے دلائل کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کی میز سے یہ مسلک نہیں ملا ہے، ہمیں صفا کے چبوترے سے یہ مسلک عطا کیا گیا ہے۔ اسی مسلک پر صدیق اکبر رہے، اسی مسلک پر فاروق اعظم رہے، اسی مسلک پہ عثمان غنی رہے، اسی مسلک پہ مولا علی رہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ اسی مسلک پر رہے۔ کربلا والا حسین بھی اسی مسلک کا لمبلدار رہا، حسن مجتبی بھی اسی مسلک پر رہے، غوث اعظم بھی اسی مسلک پر رہے، غریب نواز بھی اسی مسلک پر رہے، بابا ملک ریحان بھی اسی مسلک پر رہے، نظام الدین محبوب الہی بھی اسی مسلک پر رہے، بابا قطب بھی اسی مسلک پر رہے، اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے اسی مسلک کی ترجمانی کی ہے۔ یہی وہ مسلک ہے جو نجات دہندہ مسلک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ دوسری بات، میں نے توحید کی بات کی، اب رسالت کی بات بھی کریں۔ عمر ابن خطاب کو کتنا یقین تھا کہ حضور کا ہاتھ لگے گا تو برکت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مبارک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی برکت والا نہیں۔ نادان، اللہ تعالیٰ نے تو جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا، جناب یحییٰ کے بارے میں بھی کہا کہ یہ مبارک لوگ ہیں،
تو جب عیسیٰ مبارک ہو سکتے ہیں تو جان عیسیٰ مبارک نہیں ہو سکتے. یحییٰ مبارک ہو سکتے تو جان یحییٰ مبارک نہیں ہو سکتے. ارے یہ جتنے انبیاء ہیں یہ اپنے نور سے نہیں چمکے، یہ چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے کہا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. سورج جس وقت نہیں ہوتا یعنی چھپا ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا، سورج تو ہوتا ہی ہے مگر چھپا ہوتا ہے. جب چھپا ہوتا ہے تو تاروں کو چمکاتا ہے، اور جب نکل آتا ہے تو پھر تارے ڈوب نہیں جاتے، تارے بھی ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے. ہر نبی اللہ کا زندہ ہے لیکن وہ نبوت کا سورج ہی ایسا نکلا جس نے آنکھوں کو چکا چون کر دیا، اب کوئی نظر نہیں آتا. جلوہ تو جلوہ یار ہے، پھر تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. تو فاروق اعظم کو یقین تھا حضور دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا. حضور نے دعا کی، تھوڑا سا کھانا تھا، کھانے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور دعا کی تو اتنی برکت ہوئی، پھر پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، پورے لشکر میں اعلان ہو گیا آؤ اور سب اپنا اپنا جو ہے وہ توشہ دان بھر لو. اب وہ خود ہی لائے تھے تھوڑا تھوڑا، ایک کھجور، تھوڑی سی ستو، تھوڑے سے اناج، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، لیکن رکھ کر کے گئے تھے. اور جب حضور نے ہاتھ رکھ کر کھانا سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی، فرمایا سب بھر لو توشہ دان. سب نے آ کر اپنا توشہ دان بھر بھی لیا، کھا بھی لیا. فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سب کے لیے کافی ہو گیا. یہ مسلم شریف کی پہلی جلد اور مشکات المصابی میں کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنے کا جواز موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس سب ہے. تو اور پھر عمر ابن خطاب کا یقین دیکھو. ہمارا تو حال یہ کہ جس نے جو کہہ دیا حضور یہ نہیں جانتے، حقا نہیں جانتے، یہ جانتے، ہاں جانتے. یعنی جس کی محفل میں گئے اس کے رنگ میں رنگ گئے. یاد رکھنا ارے وہ کون سی چیز ہے جو حضور نہیں جانتے. تحذیر الناس میں تو مولوی قاسم صاحب بھی لکھ چکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، کہ میں اولین کا علم بھی رکھتا ہوں اور آخرین کا علم بھی رکھتا ہوں. جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں. مولانا نے لکھا اس بات کو. ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارے علماء تو کہتے ہیں، اور ہم تو یوں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.